جی، شاعر خاموشہ کے مکین کے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے میں یہاں آ گیا۔ یہ پروگرام جو شاعر خاموشہ کے مکین کے ساتھ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ وہ قبرستان ہے، ہم اسے گورا قبرستان کہہ سکتے ہیں، جو کہ 1640 میں بنا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کم و بیش پونے 4 صدیوں سے ہے، اور یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کتبے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کتبے اب بھی موجود ہیں۔ کچھ کتبے ایسے ہیں جو کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ جو کہ نصف تک ہٹے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان پہ کندہ تحریر بھی اپنا جی خاص طور پہ میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا خاص قسم کی یہ قدر، ٹھیک ہے، جو کہ ایک صاحب ہیں جارج ویلس، جو کہ 1590 میں پیدا ہوئے کہیں، ٹھیک ہے، اور 1641 میں جو ہے نا ان کی وفات ہوئی ہے۔ شاید یہ اولین مدفون جو لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک صاحب موجود تھے۔ اور میں آپ کو یہاں ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ اس قبرستان میں کیوں آیا ہوں۔ اس قبرستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بالائیں یہاں ہوتی تھیں اور چڑیلیں ہوا کرتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے پیاروں کو دفناتے تھے تو ان کے پاؤں کو، ان کے بازو کو اور ان کے سر کو یہاں جکڑ دیا جاتا تھا آہنی زنجیروں کے ساتھ، کہ وہ پھر سے کہیں اٹھ نہ کھڑے ہوں، اور پھر سے کہیں جو ہے وہ جاگ نہ جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک مت ہے، اس کے بارے میں دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہے کہ ایسا ہوتا تھا یا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ بڑا اہم قبرستان ہے اس حوالے سے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کو جب دفن کرتے تھے اس قبرستان میں تو زنجیروں کے ساتھ، سلاخوں کے ساتھ ان کے پاؤں کو اور ان کے ہاتھوں کو اور ان کے سر کھوپڑی کو جو ہے نا وہ کس کے بند کر دیتے تھے، تاکہ جو ہمارا مردہ ہے وہ کہیں پھر سے جاگ نہ جائے۔ ایک بڑا خوبصورت آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جی قبرستان، دیکھیے یہ روشیں بنی ہوئی ہیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، جو ہے وہ ایک قطار میں، ایک لائن میں قبرستان آج سے تقریباً پونے 400 برس ان لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ وہ لوگ جو کہ ہمارے ہاں قبرستان میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اور قبرستان بنتے ہیں، کہ بدقسمتی کے ساتھ وہ اس طرح منظم قبرستان نہیں ہے ہمارے ہاں، کہ جو آج سے 400 سال پہلے بھی گورے نے جو ہے نا وہ جس طرح کا قبرستان یہاں بنایا ہوا تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ قبریں ایسی ہیں جو کہ 1641 میں، 1640 میں بنی ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ ایک امریکی جھنڈا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فوجی رہا ہوگا امریکن فوج میں۔ یہ کوئی کیپٹن صاحب ہیں جی یہ کوئی کیپٹن صاحب ہیں جی، یہ ثاقب بٹن ہم بتا رہے ہیں ہمارے دوست، بارنرڈ۔ ٹھیک ہے نا، کیپٹن بارنر صاحب جو ہیں وہ ہیں، اور ان کی جو یادگار ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 1699 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک چبوترا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ نشان ہے، مونومنٹ ہے، شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جی کیا بتا رہے ہیں، یہ ایک دیکھیں یہ 1648 کی ایک قبر ہے، میں دکھا رہا ہوں آپ کو، 1600 ان دا میموری آف فیوچر ڈبلیو ریزلے، ٹھیک ہے نا، یہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے اور امیگرینٹ تھے، امریکہ میں آئے، ٹھیک ہے نا، اور 1633 میں یہاں آئے، ہارٹفورڈ میں رہے، اور 1648 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 1648 میں اندازہ لگائیں کہ کتنی پانی پر ہمیں قبریں جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ان کا جو ہے انتظام اور انحصرام کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی حوالے سے امریکہ کے کسی فوج میں یا فوجی ادارے میں رہے ہوں اور ان کی وفات ہوئی ہو تو ان کی قبر پہ جو ہے وہ جھنڈا ضرور ہوتا ہے امریکی۔ یہ بھی آپ کو ایک جھنڈا نظر آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کوئی کیپٹن صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، جو یہاں 1776 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔
ایک اور آپ کو جھنڈا نظر آ رہا ہے، یہ بھی کوئی کیپٹن سیمیول مارش ہے، جھنڈا آپ کو دور سے نظر آ رہا ہے۔ جی ناظرین، شہر ہموشہ کے مقیم پروگرام میں لائف سکلز ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کی خدمت میں ثاقب بٹ کا خلوص برا سلام پہنچے۔ ہم لوگ اس ٹائم پہ جس طرح ہمارے ساتھی حسین ناظر صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہم اس وقت امریکی ریاست کنیکٹیکٹ میں موجود ہیں، اور بلکہ اس کے کیپٹل میں موجود ہیں ہم ہارٹ فورڈ میں۔ تو یہ اس کا ایک قبرستان نظر آیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لائف سکلز ٹیلی ویژن کی طرف سے ہم ایک اسپیشل پروگرام اس حوالے سے کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ہم گئے، اور یہاں پہ بھی اس وقت امریکہ میں بھی ہم نے اور بھی قبرستان ایکسپلور کیے، تو ہم یہاں پہ موجود تھے۔ تو اسی طرح مزید کسی قبرستان میں جب بھی ہم ان کو ایکسپلور کرنے وہاں پہنچیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور وہاں کی سیر کرائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔